انفیکٹ میں کل ہی سے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا ایک آرٹسٹ کی، اور وہ دعائی دے رہے تھے، وہ اپیل کر رہے تھے، وہ احتجاج کر رہے تھے کہ خدا را پیمنٹس ٹائم پہ کرو، کیوں ہمیں رلا دیا ہے. سر احتجاج تو پورا پاکستان کر رہا ہے، کس سے کہیں، کس کو سنیں، کس سے کہیں. لیکن کم سے کم اپنے ٹیلنٹ کی، سر اپنے آرٹسٹوں کی، اپنی انڈسٹری کی تو سننی چاہیے. بالکل آرٹسٹوں کے لیے بھی سر میری ایک تنظیم ہماری یہ پاکستان آرٹسٹ کمیٹی ہے، اس کا میں جنرل سیکرٹری بھی ہوں. لیکن ہم صدر پاکستان تک سے بھی گئے ہیں، ملاقات ہوئی ہے ان سے، لیکن کچھ رسپانس نہیں ہے سر، رسپانس نہیں ملتا سر آرٹسٹوں کو. آرٹسٹ جو بیچارے بڑے بڑے ہیں، سب آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی اسی فیلڈ میں رہتے ہیں، ایڑیاں رگڑ کے مرنے کے لیے وہ بےتاب ہے سر. انجم صاحب، پرچی نے کتنا نقصان پہنچایا اس انڈسٹری کو؟ سر اس فیلڈ میں تو پرچی چل ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں پیدا. نو ٹیلنٹ نہیں ہے تو آپ آرٹسٹ نہیں ہیں. ٹیلنٹ ہوگا تو آگے جائے گا. میں نے ایک بچے کو یا ایک لڑکی کو بھیج دیا آگے، اس کا وہ پہلا اور آخری ڈرامہ ہوگا، کیونکہ اس میں ٹیلنٹ نہیں ہے. وہ ایک دفعہ آگے دوسرا کبھی بک نہیں کرے گا اس کو. ٹیلنٹ والا ہی آگے جاتا ہے جس کو کام کرنا آتا ہے یا جس کے اندر فنکار موجود ہے. موسٹ ٹیلنٹڈ فنکار پاکستان کا انجم صاحب آپ کی نظر میں اس وقت کون ہوگا؟ میں تو جی فین تھا معین اختر صاحب کا. بلا شبہ پوری قوم، اللہ تعالیٰ ان کے مقام بلند فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا کرتے ہیں. فرمائے. انہیں سے سیکھا بہت کچھ، انہیں کو دیکھ کے نقل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ فاروق قیصر صاحب اللہ نے غریق کے رحمت کرے ہمارے استادوں میں شامل ہیں. ان کے پروگرام میں جہاں مپٹ تھے وہاں پر سکٹس بھی ہوتے تھے، اور میری کوشش ہوتی کہ میں معین اختر صاحب کی طرح کچھ کر سکوں، تو کوشش کی، اور میرا خیال ہے اسی وجہ کہ میں کامیابی سے سفر جاری رکھے ہوئے. کیا کوئی اور معین اختر اس پاکستان کو ملے گا؟ بس دعا کی جا سکتی ہے. دعا کی جا سکتی ہے. آپ کا فیوریٹ کوئی پروجیکٹ جو آپ کی میموریبل ہو سب سے زیادہ، کہ آپ بولے میرے کریئر میں یہ وہ پروجیکٹ تھا جس میں مجھے سب سے زیادہ مزہ آیا؟ جوانی کے دور میں بہت بوڑھے آدمی کا کریکٹر کرنا پڑا، جو کہ مسلسل ایک تو پیرالر ہے، ویل چیئر پر ہے، اور بڑی بڑی اس کی مونچھیں ہیں، چودھری ہے گاؤں کا، نیگیٹو کریکٹر تھا. تو اس کو کرنے میں مجھے مزہ آیا. یہ سید ثاقب حذیفی صاحب نے اسلام آباد سے کیا تھا، اضطراب کے نام سے، وہ بھی مل جاتا ہے. تو اس میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اور اچھا، کیونکہ اس میں مارجن تھا ایکٹنگ کا، اور وہ مجھے سب سے زیادہ. کوئی ایسا کام جس کے کرنے کی خواہش رہ گئی ہو؟ نہیں سر، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی ایک خواہش ہے کہ میں کہیں اندھے کا رول کر سکوں یا اندھی کا رول کر سکوں، تو وہ بھی میں نے کیا ہوا ہے. کرسچن کمیونٹی کا ایک فلم تھی شافی جی، تو اس میں وہ اندھے کا کریکٹر ہے، وہ میں نے کیا ہوا ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ کی تلاش میں جاتا ہے، کیونکہ وہ آنکھوں کا نور واپس کر دیا کرتے تھے. تو وہ بھی میں نے کیا ہوا ہے. کوئی حسرت نہیں، اسکرپٹ اتنے کیے ہوئے ہیں، اس میں سارے کریکٹر تقریباً کیے ہوئے ہیں. سر شادیاں کتنی کی آپ نے؟ شادی صرف ایک، اور اب وہ بھی نہیں. اللہ اکبر. یقیناً آج کے دور میں انجم صاحب بہت سارے لوگ آپ کو اپنا ہیرو بھی سمجھتے ہیں، آپ سے انسپریشن بھی لیتے ہیں، موٹیویشن مورال بھی لیتے ہیں. ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، کیا ایسے کبھی حالات آپ نے دیکھے پہلے؟ نہیں سر، کبھی نہیں، کبھی نہیں سر. میں نے تو ایوب خان کا دور بھی دیکھا ہوا. ہم چھوٹے تھے اس وقت، 10 12 سال کے، اور جسٹ 40 روپے دے کے کرائے پہ میرے والدین رہتے تھے، ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. کبھی کوئی اس قسم کا پرابلم. بلکہ اسکولوں میں ہمیں دودھ پینے کو ملا کرتا تھا، جہاں پر صرف 1 آنا فیس ہوا کرتے تھے. وہ ہمیں وہ دودھ پلایا کرتے تھے جو باہر سے، غالباً امریکہ سے یا اقوام متحدہ سے کہیں سے بھی آتا تھا. وہ بچوں کو باقاعدہ پلایا جاتا تھا. وہ ماحول واپس لوٹ کے نہیں آتے. میرا خیال ہے کہ گیا وقت واپس نہیں آتا. سر انجم حبیبی صاحب، تھینک یو سو ویری مچ سر. آپ ہمارے شو میں آئے، 4 چاند لگائے. اللہ تعالیٰ آپ جیسا ٹیلنٹ مزید اس پاکستان کو دے، تاکہ کچھ اچھا کانٹینٹ کریٹ ہوگا، اچھی باتیں ہوں، اور مزہ آیا. کیونکہ دیکھیں ریڈیو کے ڈرامے ہونے چاہیے، سیڈلی آج نہیں ہو ہوتے. رہے ہیں، وہ ڈرامے تو ہو رہے ہیں. ابھی ماشاءاللہ 296 کا ایپیسوڈ کر چکے، بات سے بات کا. طاہر صدیقی صاحب اسے لکھتے ہیں، دیا رحمان ہے، سلمہ ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. صاحب ہمیں کانٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. چل رہا ہے سلسلہ. آمین. اللہ کرے کہ ہماری نوجوان نسل بھی ان کی طرف آئے.